أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين۔ اسی صورت کی آیت نمبر 18 گزری ہے۔ آیت نمبر 18 میں یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک جملہ اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے کہ یہودی اور عیسائی دونوں اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم اللہ کے محبوب اور پیارے اور اللہ کے لیے اولاد کی طرح ہیں، اور اللہ کے پیارے اس لیے ہیں کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہذا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ بہت پیار اور شفقت والا ہوگا۔ یہودیوں کے اس گھمنڈ کو اور اس غلط قسم کے تأثر کو اور غلط اعتماد کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو حقیقی بیٹوں کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ تم تو نبیوں کی اولاد در اولاد ہو، اور یہاں ایک پیغمبر کے حقیقی بیٹے ہیں، باپ بھی نبی ہے اور موقع پر موجود ہے۔ ان دو لڑکوں کا، دو بچوں کا، دو بیٹوں کا قصہ فرمایا، سن لو اے یہودیو، تمہارا گھمنڈ ختم ہو جائے گا اور تمہارا غلط قسم کا جو دعویٰ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ قصہ سنایا گیا یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور چونکہ یہ قرآن کریم میں آیا قصہ تو لہذا ہر اس آدمی کے لیے یہ قصہ نصیحت ہے جو آدمی اس قصے کو سنے، جن لوگوں تک یہ واقعہ پہنچے سب کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو قانون اللہ کے نبی کے حقیقی بیٹوں کے لیے ہے وہی قانون ساری دنیا کے لیے۔ یہاں اللہ کے سامنے یہ بات نہیں چلتی کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں، میرا باپ فلاں ہے۔ یہاں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ تم کیا ہو، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ایک مرتبہ سمجھانے کے لیے، تاکہ پہلی امتوں کی طرح میری امت کے اندر بھی یہ رواج نہ پڑ جائے، اپنی حقیقی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، اپنے حقیقی چچا حضرت عباس کو فرمایا چچا جی، اور اپنی بیٹی کو فرمایا بیٹی اپنے اعمال تیار کر کے رکھو، میں نے تمہارے تک دین صحیح طریقے سے پہنچا دیا ہے۔ اللہ پاک نے دو بیٹوں کا یعنی پیغمبر کے دو بیٹوں کا قصہ سنایا، لیکن ساتھ ہی ایک لفظ ارشاد فرمایا بالحق۔ اس کا معنی ہے کہ ہم پچھلی امتوں کا قصہ آپ کو سنا رہے ہیں، اور اے پیغمبر یہ آپ بھی قصہ آگے سنائیں، لیکن ٹھیک ٹھیک واقعات کو سنانے میں ایک اصول ذکر فرما دیا اللہ پاک نے کہ واقعہ جب پچھلے زمانے کا سنانا ہو یا موجودہ زمانے کا سنانا ہو تو ٹھیک ٹھیک، غلط نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو اس میں،
یہ بالحق کا لفظ ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے میرا پیغمبر ذرا ان کے سامنے پڑھ کر ان کو سنائیے، نبأ ابنی آدم، حضرت آدم کے دو بیٹوں کا قصہ، لیکن سنائیے کیسے؟ بالحق، صحیح طور پر سنائیے، جبکہ پیغمبر نے وہی کچھ سنانا تھا جو اللہ نے فرمانا تھا۔ یہ لفظ اس لیے ارشاد فرما دیا کہ جب میرا پیغمبر بھی پچھلے زمانے کے واقعات کو ٹھیک ٹھیک سنا رہا ہے تو تم بھی واقعات کو سنانے میں ذرا اس کا لحاظ اور خیال رکھا کرو، ورنہ واقعہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، لفظ کچھ ہوتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے، حقیقت کچھ ہو جاتی ہے، پھر لڑائیاں، پھر جھگڑے، بہت سارے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، کیوں کہ واقعہ صحیح نہیں سنایا گیا۔ اب وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی، ایک پیٹ سے بیک وقت ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، پھر دوسرے پیٹ سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ضرورت کی وجہ سے اللہ پاک نے فیصلہ یہ فرمایا، اور حضرت آدم کی شریعت یہ تھی کہ اب اس پیٹ کا لڑکا اور لڑکی ہے، اس کا بھی لڑکا اور لڑکی ہے، تو اس پیٹ کا لڑکا، اس کا نکاح ہوگا اس پیٹ کے لڑکے کے ساتھ، جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ، اور ادھر جو لڑکا ہے اس کا نکاح ہوگا اس پیٹ کے، پہلا جو پیٹ ہے اس کی جو لڑکی ہے اس کے ساتھ۔ چنانچہ یوں ہوا کہ حضرت آدم کا ایک بیٹا پیدا ہوا قابیل، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی جو اچھے رنگ کی تھی، حسن تھا، خوبصورت تھی، اور ایک بیٹا پیدا ہوا حابیل، اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ ذرا صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں تھی۔ اب اصول کے مطابق حابیل کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی، اور قابیل کا نکاح ہونا تھا اس لڑکی کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی۔ قابیل نے کہا میں نہیں مانتا، میں تو اسی لڑکی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اب ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ پہلے ان کو زبان سے، دلائل سے سمجھایا، اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ فرمایا اچھا یوں کر لو، تم دونوں اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرو، قربانی ابھی گزری ہے، کوئی نظر پیش کرو، جس کی قبول ہو گئی تو قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے ہم اس کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پھر قابیل کا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو یقین تھا کہ شرعی اصول کے مطابق قابیل اس میں ہار جائے گا تو ہم کہیں گے دیکھو بھی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا۔ چنانچہ قابیل نے کوئی غلہ وغیرہ لے آیا، اس کو جا کر ایک پہاڑ پر یا ایک کھلے میدان میں رکھ دیا۔ حابیل ایک دمبا لے آیا، اس کو قربان ذبح کیا، اس کو ایک جگہ پر رکھ دیا۔ اور پچھلے تمام پیغمبروں کی شریعت میں یہ اصول تھا کہ قربانی کر کے رکھ دیا کرتے تھے، آسمان سے بجلی آتی، وہ اس کو جلا دیتی، وہ راکھ بن جاتی، یہ علامت ہوتی کہ قربانی قبول ہو گئی۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی برکت سے ہمارے لیے قربانی جو ہے اس کا گوشت وغیرہ حلال کر دیا گیا ہے، یہ آپ علیہ السلام کے برکات میں سے ایک برکت ہے۔ حابیل کی قربانی بھی پہنچ گئی، اپنا قابیل کی قربانی بھی پہنچ گئی۔ اسی کا ذکر فرمایا اذ قربا قربانا، دونوں نے ایک منت، ایک قربانی پیش کر دی، فتقبل من احدہما،
حابیل کی قربانی تو ہو گئی قبول، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اب جب قابیل ہار گیا، شکست ہو گئی، کہنے لگا یہ تو میری ذلت ہے، ایک تو مجھے جو میں چاہتا ہوں رشتہ نہ ملا، نمبر 2 میری رسوائی بھی ہو گئی، یہ تو ذلت ہوئی میری، میں کسی طور پر بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ حابیل کو دھمکی دے دی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں یقیناً تمہیں قتل کر ڈالوں گا، جان کا دشمن ہو گیا اور دھمکی دے دی۔ حابیل نے کہا بھائی اس میں میرا قصور تو نہیں ہے، تو نے بھی ایک قربانی پیش کی، میں نے بھی ایک قربانی یعنی منت پیش کی، اس میں میرا اپنا قصور نہیں، قبول ہونے میں اور نہ ہونے میں بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی منت کو، قربانی کو قبول کرتے ہیں جو پرہیزگار ہو، جو تقوی والا ہو۔ تو اپنے اندر غور کر، تیرے اندر تقوی ہے یا نہیں؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، تیری اپنی کوتاہی ہے، تیرے تقوی کے اندر کمی ہے، تو ذرا گناہوں سے توبہ کر، صحیح نیت کے ساتھ آ جا، تیری قربانی بھی قبول ہو جائے گی۔ اس نے کہا کچھ ہو جائے، میں تمہیں قتل کر کے چھوڑوں گا۔ حابیل نے کہا دیکھو تم میرے قتل کے در پے ہو، میرے قتل کا ارادہ کر چکے ہو، باوجود اس بات کے مجھے حق پہنچتا ہے، میں دفاع کے طور پر تمہیں پہلے ہی تیرا انتظام کر دوں، میرا حق بنتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہیں بتلا رہا ہوں، لئن بسطت الی یدک، اگر تو نے ہاتھ بڑھایا اور میرے قتل کا ارادہ تو نے کر لیا ہے، لتقتلنی، کہ تو مجھے قتل کرے اس لیے ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک، میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا کہ تمہیں قتل کروں، حالانکہ میرے لیے دلیل بنتی ہے، جائز ہے کہ تیرے قتل کرنے سے پہلے ہی میں تمہیں ٹھکانے لگا دوں، لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا، میں مظلوم بن کر قتل تو ہو جاؤں گا، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، وجہ یہ ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیسے اپنے ایک قتل کر کے خون کا ذمہ، اپنا خون اپنے ذمے لے لوں اور قاتل کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اگر دلیر ہے، قتل کا گناہ اپنے سر لینا چاہتا ہے تو تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی اور انسان زمین پر آباد ہوا، پہلا گناہ حسد ہوا، اور حسد کا سبب عورت کا حسن ہوا، یہ عورت کا حسن ہی ہے کہ بھائی کی جان لینے کے لیے تیار ہو گیا، یہ پہلا سبب اور پہلا گناہ ہے۔ حابیل نے مزید کہا میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، تو اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کر اور تو قاتل بن کر قیامت کے دن آنا، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے قتل کا گناہ بھی اور اپنا جو تیرے گناہ ہیں ان سب کو لے کر تو ہی قیامت کے دن آ جا، فتکون من اصحاب النار، اگر دنیا میں تو نے توبہ نہ کی پھر جہنمیوں میں سے ہوگا تو، میں یہ کام نہیں کرتا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کو بدلہ قیامت کے دن ایسے ہی ملے گا۔ اب ایک تو وہ قتل کے لیے پہلے سے تیار تھا، اب اس کو یہ تسلی ہو گئی کہ میرا بھائی بھی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اب اس نے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اس کے دل نے اس کو آمادہ کر لیا کہ اب بھائی کی جان لے لے، چنانچہ اس نے قدم اٹھایا، جو ہتھیار اس کو مل گیا فقتلہ،
اس نے اپنے بھائی کو کہیں لے جا کر چھپا کر قتل کر دیا۔ اب یہ پہلا قتل ہے اور دنیا پر یہ پہلا میت ہے، تدفین کہاں کروں؟ سمجھ نہ آئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کافی عرصہ اس میت کو لے کر چلتا رہا، پھرتا رہا، کہاں چھپاؤں اس میت کو؟ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بڑا نقصان ہو گیا اس کا، بھائی بھی گیا، دنیاوی لحاظ سے طاقت سے محروم ہو گیا، آخرت کا گناہ اس کے ذمے لگ گیا، اور اپنا اب پریشان تھا، میت کو لے کر پھر رہا ہے، کیا کروں؟ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہے؟ دو کوے آ گئے، دونوں لڑ پڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر مارنے والے کوے نے اپنی چونچ اور پنجے کے ذریعے زمین کو یوں کھریدنے لگ گیا، تھوڑا سا گڑھا بن گیا جس میں کوا آ سکتا تھا، پھر اس نے چونچ کے ذریعے کوے کو اس میں پھینک دیا، ایک کوے نے دوسرے کو، اس نے کہا اچھا میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اس نے بھی اپنی میت کو چھپا دیا، اس کو یوں طریقہ سمجھ آ گیا، اس نے زمین کھودی، قبر بنائی، پھر اپنے بھائی کی میت کو، لاش کی تدفین کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قتل کے بعد فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوا بھیج دیا جس نے آ کر کیا یبحث فی الارض، اس نے زمین کو یوں کریدا، جگہ بنائی، لیریہ، تاکہ اس کو دکھلائے، قابیل کو دکھلائے کہ دیکھ کیف یواری سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی میت کو یوں چھپا تو بھی جیسے میں چھپا رہا ہوں۔ قال، اب قابیل جب اس نے یہ منظر دیکھا کہنے لگا یا ویلتا، ہے میرے لیے تو افسوس، اعجزت، میں تو عاجز ہو گیا، میں تو گیا گزرا ہو گیا، ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں تو اس کوے کی طرح بھی عقل نہیں رکھتا تھا کہ میں یوں کر لیتا، فاواری سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کی لاش کی میں یوں تدفین کر لیتا، فاصبح من النادمین، اب تدفین کر کے آیا تو ادھر آدم علیہ السلام نراش ہو گئے، اس کی عقل جواب دے گئی، مخبوط الحواس ہو گیا، رنگ اس کا کالا پڑ گیا، جانوروں کے ساتھ چلنے پھرنے لگ گیا، جنگل میں زندگی گزارتا تھا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تفسیروں میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ قابیل کافر نہیں ہوا، ایک قرآن کریم کی معتبر ترین تفسیر ہے، اونچے درجے کی عربی زبان میں، اس کا نام ہے روح المعانی۔ اس تفسیر میں قابیل کے متعلق لکھا ہے ان قابیل مؤمن عاصٍ، کہ قابیل گنہگار مومن تھا، قتل کی وجہ سے وہ کافر نہیں بنا، گنہگار مسلمان تھا، اس لیے اس کے متعلق کفر کا تو اپنا فتویٰ نہیں ہے، چونکہ یہ اونچے درجے کے مفسر ہیں، یہ بااعتماد تفسیروں میں سے بھی اونچے درجے کی بااعتماد ہیں، لیکن چونکہ اس نے ایک غلط کام کی رسم ڈالی، حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا ہے دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ناحق، جیسے قاتل کو گناہ ملے گا ویسے ہی قابیل کو بھی ہر قتل میں سے گناہ کا حصہ ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ قتل کے بڑے نقصانات ہیں، قتل کا بڑا گناہ ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، طے کر دیا، خصوصیت کے ساتھ، پوری دنیا کے لیے یہ قانون عام، لیکن خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون ہے، من قتل نفسا، جو بھی بے گناہ آدمی کو قتل کرے گا،
جس کا کوئی جرم نہیں، قصور نہیں۔ قصور شریعت نے بتلائے ہیں۔ نمبر 1، کوئی ایمان کے بعد کافر ہو جائے، شادی شدہ ہو کر بدکاری کریں یا کسی کو قتل کریں، یہ 3 آدمی قتل کے حقدار ہیں۔ ان 3 کے علاوہ اگر کوئی اور کو قتل کرے گا تو یہ ناحق قتل ہوگا۔ اسی کو قرآن کریم نے بھی بیان کیا، بغیر نفس او فساد فی الارض۔ ان کے علاوہ اگر کسی نے بے گناہ کو قتل کیا تو وہ یوں سمجھے میں نے ایک آدمی کو قتل نہیں کیا بلکہ فکأنما قتل الناس جمیعا، میں نے اللہ کے غصے کو اپنے اوپر ایسے لازم کر لیا ہے جیسے میں نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ اس لیے قتل بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قتل کرنے والا، قتل کا اشارہ کرنے والا، قتل کے لیے عربی میں لفظ آتے ہیں اقتل، یہ 4 لفظ ہیں، حمزہ کاف تا لام۔ حدیث پاک میں کہا گیا ہے اگر کسی آدمی نے یہ 4 حرف نہیں بولے، 2 بولے اق، اور مطلب تھا کہ اگلا آدمی سمجھ جائے کہ اس کو قتل کرو، وہ بھی گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے۔ فرمایا ومن احیاہا، جس نے کسی کو بچوایا، کوشش کی، قاتل کے ہاتھ سے بچوا لیا، کوئی طریقہ اختیار کر کے قاتل کو سمجھایا کہ بھئی قتل نہ کرو، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا یہ پوری دنیا کو، پورے لوگوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ فرمایا یہ مضمون ہم نے ان کو دے کر بھیجا، پھر ان کے پاس وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا، ہمارے پیغمبر آئے واضح دلائل لے کر، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن یہودی پیغمبروں پر ایمان لانے کی بجائے ثم ان کثیرا منہم، بہت سارے ان میں سے اس کے بعد بھی زمین کے اندر زیادتی کرتے رہے، انہی پیغمبروں کو ان لوگوں نے قتل کر ڈالا۔ تو یہ یہودیوں کی تاریخ بھی بیان کر دی اور ساتھ ہی یہ واقعہ بیان کر دیا۔ درمیان میں ایک جملہ آیا تھا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ نیکی قبول ہوتی ہے تقوی والے کی، اور تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو۔ تو یہ پیغمبر کا حقیقی بیٹا ہے لیکن گناہ کیا تو اللہ کے سامنے مجرم ہو کر پیش آئے گا۔ تو تم تو پیغمبروں کی اولاد در اولاد ہو، اے یہودیوں تم کیوں کس چیز کا گھمنڈ کرتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، فضل فرما۔ اے اللہ ہمارے مساجد کی مدارس مساجد کی حفاظت فرما، دین کے جتنے ادارے ہیں کام کرنے والے سب کی حفاظت فرما، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما، جن فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔